بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو ماہم کہانی۔ اگر آپ نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیا کیجیے اور کمنٹ باکس میں ضرور بتایا کیجیے کہ آپ کو ناول یہ کیسا لگ رہا ہے۔ چلتے ہیں ناول کی طرف۔ میں نے اسے معاف کیا، اس نے آج تک جو کچھ بھی کیا میں اس کی ساری غلطیاں معاف کر رہا ہوں، کچھ نہیں ہوگا اسے، میں نہیں دوں گا اس کو طلاق۔ وہ انائش کو پرسکون کرتے ہوئے بہت ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولے تھے۔ انائش بھاگتے ہوئے واپس چاچی بیگم کے پاس آئی تھی۔ سنا آپ نے؟ سنا انہوں نے کہا کہ آپ کو طلاق نہیں دیں گے، کچھ نہیں ہوگا، سب کچھ پہلے جیسا ہو جائے گا، آپ پلیز اپنی طبیعت خراب نہ کریں، سب کچھ ٹھیک ہے، وہ انہیں سمجھاتے ہوئے بول رہی تھی، جبکہ مکرم واپس آتا عبداللہ کو انہیں گاڑی میں بٹھانے کے لیے کہہ رہا تھا۔ ان کی حالت بگڑ رہی تھی جبکہ پورا جسم ٹھنڈا ہو چکا تھا۔ عبداللہ انہیں اپنے بازوؤں میں اٹھائے تیزی سے باہر کی جانب بھاگا تھا۔ دادا جان نے مہربان شاہ کو بھی باہر جانے کا اشارہ کیا تو وہ بھی تیزی سے مکرم کی گاڑی میں بیٹھتے اسپتال کی طرف روانہ ہو چکے تھے۔ انہیں انجائنا کا اٹیک ہوا ہے، کسی چیز کو لے کر بہت زیادہ ٹینشن لی ہے انہوں نے، جس کی وجہ سے ان کی حالت اس حد تک بگڑ گئی ہے، لیکن آپ لوگ انہیں وقت پر اسپتال لے آئے ہیں، اب ان کی حالت کافی بہتر ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، انہیں تھوڑی دیر میں مکمل ہوش آ جائے گا، آپ لوگوں سے مل سکتے ہیں، آپ ان سے مل سکتے ہیں۔ ڈاکٹر سب کو پرسکون کرتا ہوا واپس اندر جا چکا تھا، جبکہ وہ سب لوگ جو اتنی دیر سے پریشانی سے باہر کھڑے تھے اب قدرے ریلیکس ہو گئے تھے۔ خدا کا شکر تھا کہ سب کچھ ٹھیک ہو گیا تھا، یہ ان سب کے لیے ایک بہت بڑی پریشانی تھی جسے وقت پر حل کر لیا گیا تھا۔ بابا اب جیسے ہی امی کو ہوش آئے گا نا، آپ فوراً ان سے ملنے جائیے گا، انہیں بتائیے گا کہ آپ نے انہیں معاف کر دیا ہے اور اب آپ دونوں میں کسی طرح کی کوئی ناراضگی نہیں ہے، آپ سمجھ رہے ہیں؟ وہ بالکل ان کے پاس بیٹھی ان کا ہاتھ تھامے انہیں سمجھا رہی تھی۔ مہربان شاہ نے نرم سی مسکراہٹ کے ساتھ صرف ہاں میں سر ہلاتے ہوئے اسے اپنے سینے سے لگا لیا تھا، لیکن انہیں محسوس ہوا جیسے وہ تھکی ہوئی ہے، اسے کسی چیز کی بے چینی ہے جس کا اظہار نہیں کر پا رہی۔ وہ بار بار اس کے چہرے کو دیکھ رہے تھے، وہ جیسے کسی چیز پر کنٹرول کر رہی ہو۔ پھر جب انہیں ڈاکٹر نے بتایا کہ وہ پیشنٹ کو ہوش آ چکا ہے اور وہ ان سے مل سکتے ہیں تو اچانک زمین پر گرنے لگی، لیکن مہربان شاہ نے اسے تھام لیا تھا۔ کیا ہوا تمہیں؟ وہ پریشانی اور گھبراہٹ کے مارے اس سے پوچھنے لگے تھے، جبکہ ڈاکٹر بھی اس کے پاس ہی آ رہی تھی۔ مجھے ان کی طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی، میں ان کو چیک کرتی ہوں، ڈاکٹر نے اس کی کنڈیشن دیکھتے ہوئے کہا تھا، جبکہ مہربان شاہ سب کچھ بھول بھلائے اسے ڈاکٹر کے کہنے پر اندر لے کر جانے لگے۔ وہ ہزار انکار کرتی رہی لیکن کسی نے بھی اس کی نہیں سنی، جبکہ عبداللہ ان کے کہنے پر دوسرے کمرے کی طرف چلا گیا۔ مکرم باہر سے فون کر کے واپس آیا تو عبداللہ کو اکیلے ہی چاچی بیگم کے پاس بیٹھے ہوئے دیکھا۔ السلام علیکم چاچی جان، کیسی ہیں آپ؟ کیسا محسوس کر رہی ہیں؟ وہ ان کے پاس بیٹھتے ہوئے کہنے لگا۔ وہ آنکھوں میں ندامت لیے اسے دیکھ رہی تھی، وہ کافی پریشان لگ رہی تھی۔ الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں، تم سب کا شکریہ، تم لوگوں نے میرے لیے جو کچھ بھی کیا، اتنے خود غرض چاچی کے لیے تم لوگوں نے اپنے دل میں نفرت نہیں پیدا کی، دل سے تم لوگوں کا شکر گزار ہوں، تم لوگوں کی شکر گزار ہوں۔ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا میں کس طرح سے تم لوگوں سے نظر ملاؤں، میں اپنی ہی نظروں میں گر چکی ہوں۔ مکرم تم لوگوں کا دل بہت بڑا ہے، میں نے کبھی تم لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا، لیکن اس کے باوجود بھی تم لوگوں نے مجھے بہت اونچے مقام پر بٹھایا، میں اس قابل نہیں تھی۔ مکرم وہ اس کا ہاتھ تھامے آنسو بہا رہی تھی، جبکہ مکرم انہیں سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا کہ جو کچھ بھی ہوا اسے بھول جانا چاہیے اور ایک نئی زندگی کی طرف آنا چاہیے۔ وہ زیادہ دیر ان کے پاس نہیں بیٹھ سکتا تھا، فی الحال اسے انائش کی غیر موجودگی پریشان کر رہی تھی۔ اس نے عبداللہ سے پوچھا تو اس نے انہیں بتایا کہ اس کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی تھی، ڈاکٹر اسے دوسرے کمرے میں اپنے ساتھ چیک اپ کے لیے لے گئی ہے اور تھوڑی دیر میں اسے چیک بھی کر لے گی۔ مکرم سے زیادہ دیر وہاں بیٹھا نہ گیا اور وہاں سے باہر نکل آیا تھا۔ فی الحال اسے صرف اپنی انائش کے پاس جانا تھا، ایک نرس سے اس کے بارے میں پوچھتا وہ وہیں چلا گیا تھا جہاں ڈاکٹر اس کا چیک اپ کرنے اسے لے کر گئی تھی۔ اس نے کمرے میں قدم رکھا تو انائش کو پردے کی دوسری طرف لے جایا گیا تھا، جبکہ مہربان شاہ وہیں پر بے چین سے بیٹھے تھے۔ کیا ہوا چاچو؟ انائش کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ اچانک کیا ہوا اسے؟ وہ تو ٹھیک تھی، وہ پریشانی سے ان کے قریب آ کر رکا۔ پتہ نہیں بیٹا، اچانک ہی چکر آنے لگے تھے، بے ہوش ہونے والی تھی، ڈاکٹر نے کہا وہ اس کا چیک اپ کرے گی تو ہم یہاں آ گئے۔ چاچو ابھی بتا ہی رہے تھے کہ ڈاکٹر مسکراتی ہوئی باہر نکلی۔ ڈاکٹر کوئی پریشانی کی بات تو نہیں ہے نا؟ سب ٹھیک ہے، کیا ہوا ہے اسے؟ مکرم جلدی سے ڈاکٹر کے پاس پہنچا تھا، جبکہ مہربان شاہ ابھی اٹھ کر کھڑے ہو گئے تھے۔
جی پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے بلکہ خوشی کی بات ہے، آپ ان کے ہسبینڈ ہیں؟ وہ اس سے دیکھ کر پوچھنے لگی۔ مکرم نے فوراً ہاں میں سر ہلایا تھا۔ جی ڈاکٹر، میں اس کا ہسبینڈ ہوں، بتائیں مجھے کیا ہوا ہے، اسے اچانک اس کی طبیعت کیوں خراب ہو گئی؟ مکرم کی بے قراری میں کوئی کمی نہیں آئی تھی۔ شروع کے دنوں میں ایسا ہو جاتا ہے، آہستہ آہستہ سب کچھ نارمل ہونے لگے گا۔ آپ کو بہت بہت مبارک ہو، آپ باپ بننے والے ہیں۔ ان کا بہت سارا خیال رکھیے گا، کسی چیز کو لے کر بہت زیادہ ٹینشن لے رہی ہیں، لیکن آپ کی فکر مندی بتا رہی ہے کہ آپ یقیناً ان سے بے حد محبت کرتے ہیں اور ان کا بہت خیال رکھیں گے۔ جتنا ہو سکے انہیں ٹینشن سے دور رکھیں۔ ڈاکٹر مسکراتے ہوئے ہدایت دے رہی تھی، جبکہ مکرم کے چہرے پر تو جیسے کچھ بھی نہ سمجھنے والی کیفیت طاری ہو گئی تھی۔ مہربان شاہ ہاتھ ہوا میں بلند کیے خدا پاک کا شکر ادا کر رہے تھے جس نے انہیں اتنی بڑی خوشی سے نوازا تھا۔ ڈاکٹر وہاں میں وہ خوشی کے مارے جیسے الفاظ کھو چکا تھا۔ ڈاکٹر نے مسکرا کر ہاں میں سر ہلاتے ہوئے اسے اندر جانے کی اجازت دی تھی۔ وہ فوراً پردے کی دیوار پار کر اپنی جان عزیز کے پاس پہنچ چکا تھا۔ مکرم نے اسے دیکھا تھا۔ اس وقت وہ بیڈ پر آرام سے الٹی پلٹی شرم کے مارے بیٹھی ہوئی تھی۔ جتنا کنفیوز وہ ہو رہا تھا اتنی ہی وہ بھی کنفیوز لگ رہی تھی۔ کیا تمہیں اس بارے میں کچھ پتا تھا؟ کیا تم اس بارے میں جانتی تھی؟ وہ تیزی سے اس کے پاس آتے ہوئے بیٹھا اور اسے تھام کر اپنے سینے سے لگا لیا۔ اس کا انداز شدت سے بھرپور تھا۔ اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھتا وہ ایک ہی سانس میں اس کے چہرے کے ایک ایک نقوش کو چوم چکا تھا۔ مجھے کیسے پتا ہوگا؟ ابھی پتہ چلا ہے، ڈاکٹر نے بتایا ہے، ہمارا بیبی آنے والا ہے۔ میں کتنا خوش ہوں مکرم، ہمارا بیبی ہمارے کمرے میں ہمارے پاس رہے گا، وہ میرے پاس سویا کرے گا، میں اسے اپنے سینے سے لگا کر سوؤں گی۔ مکرم کتنا مزہ آئے گا نا، ہمارا ایک چھوٹو سا معصوم سا بیبی ہوگا جو ہر وقت ہمارے پاس رہے گا۔ وہ خیالوں کی دنیا میں بولے جا رہی تھی۔ مکرم تو بس اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا جہاں کئی رنگ تھے، اور ان رنگوں کو دیکھتے دیکھتے وہ خود بھی جیسے اس حسین دن کا انتظار کرنے لگ گیا تھا۔ ہاں میری جان، بالکل ایسا ہی ہوگا، وہ بھی اس کی خواہش پر آمین کہتے ہوئے بولا تھا۔ اب گھر چلیں اور یہ خوشخبری جا کر دادا جان کو بھی سنائیں، چاچی کو بھی ڈسچارج کرنے کے لیے کہہ دیا گیا ہے۔ بس اب گھر چلتے ہیں نا، دادا جان بہت خوش ہوں گے۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے بول رہا تھا، جبکہ وہ بھی ہاں میں سر ہلا کر اس کے ساتھ ہی ہاتھ پکڑ کر باہر آئی تھی، جہاں بابا جان کب سے کھڑے انتظار کر رہے تھے۔ اسے اپنے سینے سے لگاتے ہوئے انہوں نے اس کا ماتھا چوم کر اسے بہت ساری دعائیں دی تھیں۔ جلدی گھر چلو، میں نے سب کو فون کر کے بتا دیا ہے کہ گھر میں ایک اور خوشخبری آنے والی ہے۔ میں تو چاہتا تھا کہ جلدی سے سب کو سرپرائز دوں، لیکن مجھ سے صبر نہیں ہوا، کچھ شرمندہ سے اسے بتایا تھا۔ مکرم پہلے سے ہی ان کی بے صبری طبیعت سے واقف تھا۔ مسکرا کر نفی میں سر ہلا گیا، جبکہ انائش شرمندہ سی ہو گئی تھی۔ وہ سب کا سامنا کس طرح سے کرے گی، بس اسی سوچ نے اسے پریشان کر دیا تھا۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد عبداللہ کو جب یہ خبر ملی کہ وہ ماموں بننے والا ہے، اس کا دل چاہا کہ وہ پورے ہسپتال کو چلا کر بتائے۔ اپنے جذبات پر کنٹرول کرتا گھر جانے کو جلدی مچا چکا تھا۔ تھوڑی دیر میں وہ سب گھر کے لیے روانہ ہو گئے تھے، جہاں دادا جان کے ساتھ سب ان کا انتظار کر رہے تھے۔ یہ خاندان کی پہلی نہیں بلکہ دوسری خوشی تھی۔ پہلی خوشی تو مگزم اور امرش دینے والے تھے، لیکن سچ ہے خوشیاں جتنی بھی ہوں کم ہی لگتی ہیں، اور دادا جان ہر خوشی کو جی بھر کر جینا چاہتے تھے۔ وہ لوگ گھر آئے تو سب بہت خوش تھے۔ دادا جان نے نہ جانے اسے کتنی دیر اپنے سینے سے لگا کر رکھا۔ تھوڑی دیر پہلے جب وہ لوگ گئے تو ماحول بہت عجیب تھا، لیکن اب خوشیاں ہی خوشیاں تھیں۔ دادا جان نے پورے گاؤں میں مٹھائیاں اور کپڑے تقسیم کرنے کے لیے کہا۔ صبح سارے گاؤں والوں کو بڑی مسجد کے قریب بلایا گیا، کیونکہ ان کے دو پوتے باپ بننے والے تھے اور ان کے گھر میں ڈبل خوشی آنے والی تھی، اور وہ اپنی یہ خوشی اپنے گاؤں کے لوگوں کے ساتھ منانا چاہتے تھے۔ دادا جان اس وقت خوش ہیں کہ کوئی حد نہیں، اور اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے شناور ان کے پاس آ گیا۔ دادا جان کتنا مبارک اور خوشیوں بھرا دن ہے نا، ماشاءاللہ۔ ایسے میں میں کیا کہہ رہا تھا، میں کہ فیکٹری کا کام کرنے کے بجائے بزنس والا کام سنبھال لوں۔ یہ فیکٹری میں روز میرے ہاتھ خراب ہو جاتے ہیں، دیکھیں میرے ہاتھ میں عجیب سی کالک لگی ہوئی ہے، ہاتھ سے چھوٹ ہی نہیں رہی ہے۔ آج اس کا دوسرا دن تھا فیکٹری جاتے ہوئے، ورنہ اس کا فیکٹری میں کوئی کام نہیں تھا، لیکن دادا جان نے کہہ دیا تھا کہ ان کا نکما پوتا فیکٹری سنبھالے گا، اور تب سے وہ کافی پریشان تھا۔
کافی مشکل میں تھا۔ میری جان، آج سے تم فیکٹری کا کام نہیں کرو گے، تمہاری فیکٹری سے جان چھوٹ رہی ہے، جو میرے بچے کا دل چاہے میرا بچہ وہ کرے گا۔ دادا جان نے سخی دل کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس سے کہا تو وہ مسکراتا ہوا ان کے قریب سے اٹھنے لگا۔ دادا جان، آپ ایسا نہیں کر سکتے ہیں، اس کالک میں ہی تو اصل ہیرا چھپا ہوتا ہے، اور فیکٹری کا کام اتنا بھی مشکل نہیں ہے، ان کو تو صرف کھڑے ہو کر آرڈر دینا پڑتا ہے، کام تو سارا کارخانے والے کرتے ہیں، ان کو پتہ نہیں کون کون سے درد نکلتے رہتے ہیں۔ فیکٹری کا کام کرتے ہوئے اگر یہ نہیں سنبھالیں گے تو کون سنبھالے گا فیکٹری کا کام؟ اس کا بھی کچھ فرض ہے۔ میرا مطلب ہے کہ مکرم بھائی تو اب بزی ہو جائیں گے، وہ زیادہ فیکٹری کو نہیں دیکھ سکتے، اور پھر ان کی پارٹی بھی تو اچھی خاصی آگے نکل چکی ہے، اور مکرم بھائی تو اور بھی زیادہ مصروف ہو جائیں گے، کیونکہ فی الحال امریش آپی کو، مگزم بھائی بھی فی الحال مصروف ہو جائیں گے، کیونکہ فی الحال امریش آپی کو ان کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ آپ تو سمجھ ہی سکتے ہیں نا ان کی کنڈیشن کو۔ تو ایسے میں گھر کے قابل بہترین بیٹے فیکٹری نہیں سنبھال لیں گے تو کون سنبھالے گا؟ عبداللہ بھائی تو کر رہے ہیں نا فیکٹری کا کام، وہ تو کچھ نہیں کہہ رہے، پتہ نہیں انہیں کون سے درد اٹھ رہے ہیں۔ ان کو بھی اپنی ذمہ داریوں کا احساس ہونا چاہیے، اور فیکٹری کا اگر سارا کام آپ کے سر پر چھوڑ دیں، سارا کام یہی کریں گے۔ عنایہ دادا جان کے پاس ہی بیٹھ کر شناور کے پلان پر پانی پھیرنے لگی۔ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو عنایہ، کام فی الحال نہ تو مکرم کر سکتا ہے اور نہ ہی مگزم، اور فصل بھی تیار ہو رہی ہے تو وہ سارا کام زراور کے سر پر آ گیا ہے۔ عبداللہ اور شناور کو تو ہم نے صرف فیکٹری کے کاموں میں لگایا ہوا ہے، اور میرا نہیں خیال کہ یہ کام اتنا زیادہ ہے کہ ان دونوں کے لیے کوئی مسئلہ پیدا کرے۔ باقی وہاں سب لوگ تمہارے حکم کے غلام ہیں، جو تم کہو گے ورکرز وہی کریں گے، تم بس کھڑے ہو کر اپنا کام کرنا، سب کچھ تمہاری مرضی کے مطابق ہو جائے گا۔ بس تم اپنا کام کرنا، مطلب سب کو سمجھانا کہ اس نے کیا کام کرنا ہے۔ ان میں ہاتھ ماری کیوں کر رہے ہو؟ اس کام کے لیے ہم نے لوگوں کو رکھا ہوا ہے، تم بس اپنے حصے کا کام دیکھو۔ تم باس ہو وہاں کے میری جان، تم جو ہوگے وہی ہوگا، کوئی بھی تمہاری مرضی کے خلاف کچھ نہیں کرے گا، بس فیکٹری کا کام تمہیں کرنا ہوگا، دادا جان نے سوچتے ہوئے فیصلہ کیا تھا۔ جبکہ اس سے بات کرنے کے بعد وہ پھر سے مکرم اور مگزم کو ہدایت دینے لگے تھے۔ شناور نے دانت پیس کر عنایہ کی طرف دیکھا تھا، جو اس کا کام برباد کر کے بڑے مزے سے بیٹھی ہوئی تھی۔ شناور کے بعد عبداللہ کا یہاں آنے کا ارادہ تھا، کیونکہ وہ بھی فیکٹری کا کام نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن عنایہ نے اس کا کام برباد کر دیا تھا تو عبداللہ کا کہاں ہونے والی تھی۔ اس کے نصیب میں وہی کالک کی فیکٹری ہی لکھی تھی، اور یقیناً اسے وہی سب کچھ کرنا تھا۔ اس نے اپنے ہاتھوں کی طرف دیکھا، جہاں کسی طرح کی کوئی کالک نہیں لگی ہوئی تھی۔ پتہ نہیں دادا جان کو وہ کون سی کالک دکھا رہا تھا، خیر اب کیا ہو سکتا تھا۔ وہ اپنے ہاتھ جھاڑ کر اٹھ گیا۔ عبداللہ کو بتانا بھی تو تھا کہ اس کی پلاننگ فیل ہو چکی ہے۔ وہ جو دادا جان کو آج اتنا خوش دیکھ کر اپنا مطلب پورا کرنا چاہتے تھے، ان کے سارے پلان پر عنایہ پانی پھیر چکی تھی۔ وہ کمرے میں آیا تو زرشی وہیں بیڈ پر بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ اس کمرے میں پہلی بار نہیں آئی تھی، لیکن اس کی بیوی بن کر اس طرح حق سے پہلی بار آئی تھی۔ وہ اس کے بیڈ پر بیٹھی ہوئی تھی، وہی جگہ تھی جہاں ان لوگوں نے نئی شروعات کی تھی، ایک دوسرے کو سمجھا تھا، ایک دوسرے کے قریب آئے تھے۔ وہ مسکراتا ہوا کمرے میں داخل ہوا۔ اس گھر میں تو خوشیاں ہی خوشیاں آ گئی ہیں، ہماری خوشی کب آئے گی ڈارلنگ؟ وہ اس کے پاس بیٹھتے ہوئے اس کے گرد باہوں کا حصار بنا تھا، اس سے سوال کرنے لگا۔ ویسے میں بہت خوش ہوں، اللہ پاک نے ہمیں بہت ساری خوشیاں دی ہوئی ہیں، لیکن آپ کو ان سب خوشیوں کی آپ کون سی خوشیوں کی بات کر رہے ہیں؟ اس کے حصار میں اس کے مزید قریب ہوتے ہوئے اس کے سینے پر سرک چکی تھی۔ ان چند دنوں میں اس کی ساری ہچکچاہٹ دم توڑ چکی تھی۔ زراور کا بہت خیال رکھتا تھا اس کا، وہ بہت کیئرنگ انسان تھا، اور وہ زرشے کو ہر وقت اپنے قریب رکھنا چاہتا تھا، جبکہ اس کے پاس آنے پر وہ بھی اس کے حصار میں آنے کو تیار ہو جاتی تھی، کیونکہ زراور کو سکون اس کے قریب ہی ملتا تھا۔ اس کے سینے پر سر رکھتے ہوئے وہ اس کے گرد باہوں کا حصار بنا گئی، جبکہ اس کے اس معصوم سے انداز پر وہ اس کا چہرہ اونچا کرتے ہوئے محبت باش نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ آج خوشیاں تو بہت ملی ہیں، لیکن میں ان خوشیوں کو نہیں، اس خوشی کی بات کر رہا ہوں جو مکرم کو عنایش نے دی ہے، اور مگزم کو امریش نے۔ مجھے وہ والی خوشی کب سناؤ گی؟
اس نے بڑی تفصیل سے بتایا تو زرشی کی نگاہیں جھک گئیں، لیکن اس کا چہرہ اس کے ہاتھوں کی قید میں تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ اپنا چہرہ جھکا نہیں پائی تھی۔ یہ میرے بس کی بات نہیں ہے، یہ تو اللہ پاک ہے، خود ہی اپنی مرضی سے سناتے ہیں۔ یہ خوشی تو اللہ پاک کی طرف سے تحفے میں ملتی ہے۔ ہاں تو مجھے یہ خوشی جلدی چاہیے۔ اللہ پاک سے کہو نا کہ ہمیں بھی جلدی جلدی صاحب اولاد کر دیں۔ میں بھی چاہتا ہوں کہ میرے بچے اس کمرے میں تمہیں ماما ماما بول کر تمہارے بال کھینچیں۔ اسے خود سے لگائے وہ بے حد محبت سے بول رہا تھا، جبکہ اس کی بات پر زرشی مسکرا دی۔ صرف میرے بال کیوں کھینچے؟ وہ آپ کے سینے پر چڑھ کر کبڈی بھی تو کھیلیں گے، اس نے شرارت سے کھلکھلاتے ہوئے کہا۔ اس کے کھلکھلانے پر نثار ہونے والے انداز میں زراور نے اس کے ماتھے کو چوما تھا۔ ارے وہ میرے سینے پر کبڈی میچ کھیلیں یا فٹ بال کھیلیں، بس جلدی جلدی آ جائیں، مجھ سے زیادہ انتظار نہیں ہوتا، بس تم مجھے جلدی سے جلدی یہ خوشخبری سنا دو، اس نے بڑے مزے سے اسے دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ تو پھر آپ دعا کریں نا کہ یہ خوشخبری ہمیں جلدی سے مل جائے، پھر ہمارے بھی بچے ہوں گے، وہ شرمائے ہوئے انداز میں بول رہی تھی۔ تم کیا کر رہی ہو؟ وہ کمرے میں آیا تو عنایا کو کاپی پینسل اور فون اٹھائے دیکھا اور فون سے کچھ نوٹ کر رہی تھی، لیکن کیا یہ اسے سمجھ نہ آیا، اسی لیے وہیں اس کے پاس لیٹ کر پوچھنے لگا۔ گھر میں دو بیبیز آنے والے ہیں، ہمیں ان کے نام سوچنے ہوں گے۔ میں ان کی اکلوتی پھپھو ہوں تو ظاہر سی بات ہے میرا حق سب سے پہلے بنتا ہے، تو مجھے ان کے نام سوچنے ہیں، بس وہی کر رہی ہوں۔ ویری گڈ ویری گڈ، ہمارے ہونے والے بچوں کے نام بھی دیکھ لینا، لیکن ذرا مجھے یہ بتاؤ تم نے دادا جان اور میری بات میں انٹرفیئر کیوں کیا؟ اچھے خاصے دادا جان ماننے والے تھے، فیکٹری کے کام سے جان چھوٹنے والی تھی، لیکن تم نے بیچ میں ٹانگ اڑا کر سب کچھ خراب کر دیا۔ کیا دشمنی ہے تمہاری میرے ساتھ؟ ظالم عورت، جانتی بھی ہو کتنا مشکل کام ہے فیکٹری کا۔ کمر اکڑ جاتی ہے وہاں کھڑے رہ کر، ایک دن تم سے وہ کام لیا جائے نا، پھر پتہ چلے گا کہ وہ کام کتنا مشکل ہے یا نہیں۔ آخر کس چیز کا انتقام لیا تم نے مجھ سے؟ بتاؤ مجھے، کیوں کیا تم نے ایسا؟ دادا جان مان گئے تھے آلموسٹ اسے اچانک ہی یہ بات یاد آ گئی۔ وہ عنایا سے پوچھنے لگا، جس پر وہ کھلکھلا کر ہنسی تھی۔ اچھا، تو دادا جان کے نکمے پوتے اور بابا جان کی نالائق گندی اولاد کی بھی کمر اکڑ جاتی ہے، گردن تو ویسے بھی اکڑی رہے، اچھا ہے کمر بھی اکڑی جائے۔ اور آپ کب تک اپنی ذمہ داریوں سے جان چھڑائیں گے؟ پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ میں نے جان بوجھ کر ایسا کیا؟ اور جہاں تک دشمنی کی بات ہے نا، تو میں آپ کی معلومات میں اضافہ کرتے ہوئے آپ کو بتا رہی ہوں کہ میں ازل سے آپ کی دشمن ہوں اور آخرت کے دن تک رہوں گی۔ اگر یہ کام آپ اور عبداللہ بھائی نہیں کریں گے تو یہ کام مکرم اور مخزم پر آ جائے گا، لیکن اس وقت ان کی فیملی کو ان کی ضرورت ہے اور آپ کا کام کرنا چاہیے۔ بس بہت ہو گیا، ہر وقت آپ کی مرضی نہیں چل سکتی، اب میرا منہ دیکھنا بند کریں اور نام ڈھونڈوائیں مجھے۔ ویسے تو کسی کام کے ہیں نہیں آپ، بابا جان کی گندی اولاد نہ ہو تو۔ نام بتا رہی ہوں، لکھتے جائیں۔ اس پہ وہ کاپی اور پینسل اس کے ہاتھ میں تھماتی پھر سے موبائل پر نام ڈھونڈنے میں مصروف ہو چکی تھی، اور ہر بار کی طرح شناور اس بار بھی کنفیوز تھا۔ وہ اس کی اتنی ساری بے عزتی کرتی تھی، اتنی ساری باتیں سناتی تھی، اور وہ خاموشی سے سنتا تھا اور برداشت بھی کرتا تھا، لیکن کیوں؟ صبح ہوتے ہی وہ سب بڑی مسجد کے پاس آ گئے تھے، جہاں آج کپڑے اور مٹھائیاں تقسیم کی جا رہی تھیں۔ عورتوں کو زرشی اور عنایا کپڑے تقسیم کر رہی تھی، جبکہ مردوں میں شناور اور زراور یہ کام سر انجام دے رہے تھے۔ جب ایک مرد ان لوگوں کی طرف آنے کے بجائے اپنا آپ چھپاتا ہوا عنایا اور زرشی کی طرف جانے لگا، شناور نے اسے پکار کر کہا کہ اس طرف آنا ہے، لیکن وہ آدمی رکا نہیں، بلکہ تیزی سے زرشی کے پاس آیا اور اپنے ہاتھ میں موجود کوئی چمکدار چیز اس کے پیٹ پہ دے ماری۔ فضا میں زرشی کی چیخ بلند ہوئی تھی، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ زراور بھاگتا ہوا اس کی طرف آ رہا تھا، زرشی کی آنکھیں بند ہو چکی تھیں، اسے لگا جیسے دنیا یہیں تمام ہو چکی ہے، یہ اس کے آخری لمحات ہیں، زندگی ختم ہو رہی تھی، زرشی کی بھی اور زراور کی بھی۔
اسے لگ رہا تھا جیسے اس کی جان جا رہی ہے، وہ بھاگتے ہوئے اس کی طرف آ رہا تھا۔ اس کا دل اتنی تیز رفتار سے دھڑک رہا تھا جیسے آج آخری سانس لینے کا وقت آ گیا ہے۔ اسے کچھ ہوش نہیں تھا، ہوش تھا تو صرف اتنا کہ اس کی زرشے کا خون بہہ رہا ہے اور وہ موت کے منہ میں جا رہی ہے۔ وہ جتنا ہو سکے اتنی تیزی سے بھاگتے ہوئے اس کے پاس آ رہا تھا۔ عوام میں ایک افراتفری مچ چکی تھی، ہر کوئی اچانک ہونے والے اس واقعے کو لے کر پریشان ہو گیا تھا۔ جبکہ وہ آدمی سامنے آئی عنایا کو دھکا مارتا وہاں سے بھاگ نکلا تھا۔ عنایا دور جا گری تھی، وہ بھی اس ہونے والے واقعے کو لے کر شاک تھی۔ شناور بھی تیزی سے بھاگتا ہوا اس کے پاس آ رہا تھا، جبکہ دادا جان تو ان سب چیزوں کو سمجھ ہی نہیں پا رہے تھے۔ مکرم کے گارڈز جو وہیں پر موجود تھے تیزی سے اس آدمی کے پیچھے بھاگے تھے، جبکہ عبداللہ گاڑی نکال چکا تھا۔ زراور نے زرشے تک پہنچتے ہوئے اسے اپنے سینے سے لگایا تھا۔ اس کا سفید کرتا لمحوں میں خون سے تر ہو چکا تھا، جبکہ وہ اسے اپنے سینے سے لگائے اپنی باہوں میں اٹھا چکا تھا۔ وہ بے حد تکلیف میں تھی اور زراور اسے کہاں تکلیف میں دیکھ سکتا تھا۔ وہ دیوانوں کی طرح ادھر ادھر اٹھائے پھر رہا تھا، بھاگ رہا تھا۔ ابھی تک تو وہ ہوش میں تھی، وہ اپنے آگے پیچھے ہوتی ہر چیز کو دیکھ رہی تھی، لیکن وہ محسوس کر رہی تھی جیسے وہ ان سب چیزوں سے ہمیشہ کے لیے دور جانے والی ہے۔ اس نے اپنا خون آلود ہاتھ اپنے پیٹ سے ہٹاتے ہوئے زراور کے چہرے پر رکھا تھا سر، اور میں بھیگی آنکھوں سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ اس کو دیکھ رہی تھی۔ زرشے تمہیں کچھ نہیں ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا، میں تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا، بس ہم اسپتال پہنچ رہے ہیں، کوئی گاڑی نکالو، وہ چلایا تھا۔ شناور تیزی سے اس کے پیچھے بھاگتے ہوئے سامنے آتے گاڑی کا دروازہ کھول چکا تھا۔ وہ تیزی سے پچھلی سیٹ سنبھالتے ہوئے زرشے کے بے جان ہوتے وجود کو اپنی گود میں رکھ چکا تھا، اور عبداللہ نے انتظار نہ کیا گاڑی میں کسی اور کے بیٹھنا ہے یا نہیں۔ گاڑی آگے بڑھا چکا تھا۔ زراور کی حالت جنونی ہوتی جا رہی تھی۔ وہ کسی بچے کی طرح اس کے سینے میں بینچے ہوئے تھا اور بار بار عبداللہ سے کہہ رہا تھا، عبداللہ گاڑی جلدی چلاؤ۔ ایک ڈر تھا اس کے اندر کہ کہیں اس کی زرشے کو کچھ ہو نہ جائے۔ جبکہ باقی لوگ پچھلی گاڑیوں میں اسپتال کی طرف روانہ ہو چکے تھے، یہ اچانک ہونے والا حادثہ کسی کو بھی بھکلا دینے کے لیے کافی تھا۔ اس وقت زراور کی حالت پر کوئی سمجھ سکتا تھا وہ زرشے سے کتنی محبت کرتا ہے، یہ کسی سے بھی چھپا ہوا نہیں تھا۔ خاص کر شناور اور مکرم تو اس کی بے پناہ چاہتوں کے گواہ تھے۔ کیا ان کے لیے سمجھنا مشکل تھا کہ زراور اس وقت کس کنڈیشن میں ہے؟ وہ سب لوگ اس وقت اسپتال آپریشن تھیٹر کے باہر تھے۔ اچانک اس طرح کا کوئی حادثہ ہوگا کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ کس نے کیا تھا یہ کون تھا ان کا دشمن، بلکہ کون تھا اس زرشے کا دشمن جو اس طرح سے اس پر حملہ کرے گا؟ جو کوئی بھی تھا صرف زرشے کو ہی مارنے کے لیے آیا تھا۔ ان سب کو اس بات کا یقین تھا۔ وہ آدمی کہاں نکل گیا تھا کوئی نہیں جانتا تھا۔ مکرم نے پورے شہر کا چپا چپا چھان مارا تھا، لیکن ابھی تک اس بھاگے ہوئے آدمی کے بارے میں کچھ بھی پتہ نہیں کر پایا تھا۔ زراور کو تو فی الحال کسی چیز کا ہوش نہیں تھا۔ اسے پتہ تھا تو صرف اتنا کہ زرشے اسے کسی بھی حالت میں اس کی زندگی میں واپس چاہیے۔ وہ ایک لمحہ بھی چین سے نہیں بیٹھا تھا۔ وہ مسلسل آپریشن تھیٹر کے باہر کھڑا ڈاکٹر کی طرف سے کسی اچھی خبر کا منتظر تھا، لیکن ابھی تک کوئی بھی ڈاکٹر باہر نہیں نکلا تھا۔ اس کی بے چینی حد سے زیادہ سوار تھی۔ اس کی اس دیوانگی نے سب کو حیران کر دیا تھا۔ اس وقت دادا جان کو یہ لگ رہا تھا اگر خدا نخواستہ زرشے کو کچھ بھی ہو گیا تو ان کا پوتا مر جائے گا۔ دادا جان اسے سہارا دینے کے لیے اٹھ کر اس کے پاس آ گئے تھے۔ انہوں نے بہت نرمی سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا۔ وہ چاہتے تھے کہ وہ سنبھل جائے، تھوڑی دیر بیٹھ جائے۔ دادا جان میری زرشے، انہیں دیکھتے ہوئے وہ جیسے کچھ کہنے کے لیے الفاظ تلاش کرنے لگا۔ پھر کوئی بھی الفاظ نہ ملنے پر بھیگی آنکھوں سے اس نے دادا جان کے کندھے پر سر رکھ دیا۔ ان کا پوتا تڑپ رہا تھا، رو رہا تھا۔ وہ 26 سال کا ایک بھرپور مرد اپنی مردانگی بھلائے ایک عام سی لڑکی کے لیے رو رہا تھا جو کل تک ان کے گھر کی ایک عام سی ملازمہ تھی۔ دادا جان نے بھی کبھی اسے اتنا خاص نہیں سمجھا تھا۔ وہ تو ہمیشہ یہی سمجھتے آئے تھے کہ وہ ایک تنخواہ دار ملازم ہے جو اپنے کام کا معاوضہ لیتی ہے۔ وہ ان کے پوتے کے دل کی گہرائیوں میں اس حد تک اتر گئی تھی کہ ان کا پوتا اس لڑکی کے بنا جینا بھی نہیں چاہتا تھا۔ ہاں، دادا جان سمجھ چکے تھے اگر زرشے کو کچھ بھی ہوا تو ان کا پوتا بھی نہیں بچے گا۔ وہ اسے سہارا دیتے ہوئے اپنے ساتھ وہیں رکھے ڈیسک پر بٹھا چکے تھے۔ عبداللہ اس کے لیے پانی لے کر آیا تھا، لیکن اس نے پانی تک نہ لیا۔
جب تک زرشے کو ہوش نہیں آ جاتا تب تک تو شاید اس کے لیے سانس لینا بھی زندگی کا سب سے مشکل ترین کام تھا۔ مکرم اس آدمی کے بارے میں پتہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا جس نے یہ گھٹیا حرکت کی تھی۔ آخر کون تھا زرشے کا دشمن جس نے اسے جان سے مارنے کی کوشش کی تھی؟ زرشے کا بھلا کوئی ایسا دشمن کہاں سے آ سکتا ہے جو اسے یوں مارنا چاہے؟ اس نے آج جعفر اکبر خان سے بھی پوچھا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ زرشے کی پیدائش تو ان کے یہاں آنے کے بعد ہوئی ہے، وہاں ان کے خاندان میں بھی ایسا کوئی دشمن نہیں ہے جو ان کی بیٹی کو مارنا چاہے۔ اس معصوم سی لڑکی کی بھلا کسی کے ساتھ کیا دشمنی ہو سکتی ہے؟ ان کے حساب سے ایسا کوئی انسان تھا ہی نہیں جو زرشے کا دشمن ہو۔ اور ابھی تک اس آدمی کے بارے میں بھی کچھ بھی پتہ نہیں چلا تھا جس نے یہ حرکت کی تھی۔ وہ آدمی آخر غائب کہاں ہو گیا تھا؟ اسے زمین کھا گئی تھی یا آسمان نگل چکا تھا؟ اسے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ ڈاکٹر باہر نکلے تو ان کے چہرے پر کچھ سکون تھا۔ وہ تیزی سے ڈاکٹر کے پاس آیا تھا اور اب وہ اس کی طرف کسی اچھی خبر کی امید رکھتا تھا۔ آپریشن کامیاب ہو چکا ہے، اب ان کی حالت خطرے سے باہر ہے، لیکن فی الحال انہیں ہوش نہیں آیا۔ انہیں کچھ گھنٹوں میں ہوش آ جائے گا، اس کے بعد آپ لوگ ان سے مل سکتے ہیں، ڈاکٹر نے خوشخبری سناتے ہوئے کہا تھا۔ سب نے سکون کا سانس لیا تھا۔ میں مل سکتا ہوں اس نے ڈاکٹر کو دیکھتے ہوئے بے چینی سے کہا، جس پر ڈاکٹر نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، ابھی فی الحال آپ ان سے نہیں مل سکتے، ابھی انہیں ہوش نہیں آیا۔ ڈاکٹر انکار کرتے ہوئے آگے بڑھنے ہی لگا تھا جب زراور نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ میں صرف اس کے پاس بیٹھا رہوں گا، میں اسے بالکل بھی تنگ نہیں کروں گا، نہ اسے ہاتھ لگاؤں گا، میں اس کے پاس بیٹھا رہوں گا۔ مجھے اس کے پاس بیٹھنے کی اجازت تو آپ دے سکتے ہیں نا؟ اس کی آنکھیں شدت ضبط سے سرخ ہو چکی تھیں۔ ڈاکٹر ایک ہی نظر میں اس کی بے چینی کو نوٹ کر چکا تھا۔ ٹھیک ہے، آپ ان کے پاس بیٹھ جائیں، لیکن دھیان رکھیے گا آپ کی موجودگی ان کے لیے کسی طرح کا کوئی پرابلم کریٹ نہ کرے۔ وہ اسے کہتے ہوئے آگے بڑھ گیا تھا جبکہ زراور آگے پیچھے دیکھے بنا سیدھا اندر داخل ہو گیا تھا۔ نرس نے باقی کسی کو بھی اندر جانے سے منع کر دیا تھا۔ دادا جان شناور اور عبداللہ کے ساتھ وہیں باہر بیٹھ گئے تھے۔ شناور کو اپنے بھائی کی حالت پر ترس آ رہا تھا۔ اس نے کہاں سوچا تھا کہ وہ اپنے بھائی کا ایک ایسا روپ بھی دیکھے گا۔ وہ زرشے سے محبت کرتا تھا، اس بات کا اسے اندازہ تھا، لیکن وہ اس سے اتنی محبت کرتا تھا کہ اس کے لیے اپنی ذات ہی بھول جائے گا، یہ اسے آج پتہ چلا تھا۔ وہ تینوں باہر بیٹھے ہوئے تھے جب رزاق کو وہاں آتے ہوئے دیکھا۔ رزاق کافی سالوں سے زراور کے ساتھ رہتا تھا۔ اس کا کیا کام تھا یہ زراور کے علاوہ اور کوئی نہیں جانتا تھا۔ زراور کہتا تھا کہ وہ اس کا باڈی گارڈ ہے، وہ اس کی حفاظت کرتا ہے، اس لیے وہ ہمیشہ اس کے ساتھ رہتا ہے۔ اور دادا جان بھی یہ بات سن کر ریلیکس ہو گئے تھے۔ ان کے پوتے کو کسی طرح کی کوئی جان کو خطرہ نہیں، لیکن اس وقت میں اس پر بھی غصہ آ رہا تھا۔ زراور اتنی بڑی مصیبت میں تھا اور وہ اچانک کہیں غائب ہو گیا تھا۔ کہاں تھے تم رزاق؟ کیا تمہیں پتہ ہے زراور کی بیوی پر جان لیوا حملہ ہوا ہے؟ اتنے گارڈز کی موجودگی میں ایک آدمی اس کے پاس آیا اور اس کے پیٹ پر چاقو مار کر چلا گیا، اور ہم سب لوگ تماشا دیکھتے رہے، اور وہ آدمی پتہ نہیں کہاں غائب ہے۔ وہ غصے سے اسے دیکھتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ معاف کیجیے گا بڑے صاحب جی، لیکن میں چھوٹے شاہ جی کے کام کے لیے ہی گیا ہوا تھا اور ان کا کام مکمل کر کے ہی واپس لوٹا ہوں۔ وہ شرمندگی سے سر جھکائے ہوئے ان سے بولا تھا۔ اس کا انداز کافی پراسرار تھا، لیکن فی الحال وہ اس کا اندازہ نوٹ کرنے تو ہرگز نہیں بیٹھے تھے۔ فی الحال تمہارا بس اتنا ایک ہی کام ہے، مکرم اس آدمی کو ڈھونڈنے کی کوشش میں لگا ہوا ہے جس نے زرشے پر جان لیوا حملہ کیا ہے۔ اس آدمی کے بارے میں پتہ کرو اور جلد سے جلد اسے جیل کی سلاخوں کے پیچھے کرو، اور ہمارے پوتے کی بیوی پر جان لیوا حملہ کرنے کے پیچھے کی وجہ جان کر ہمیں بتاؤ۔ جی جناب، ایسا ہی ہوگا، وہ سر جھکائے مؤدبانہ انداز میں کہتا ہوا وہیں سے پلٹ گیا تھا، جبکہ دادا جان وہیں رکھی ڈیسک پر ایک بار پھر سے بیٹھ گئے تھے۔
وہ زرشے کے پاس رکھی کرسی پر بیٹھا ہوا تھا۔ اس کا نازک ہاتھ زراور نے اپنے ہاتھ میں تھام رکھا تھا جس کو گرپ لگی ہوئی تھی۔ اس کے ہاتھ پر اپنے لب رکھتا وہ بار بار اس کی نازک انگلیوں کی پوروں کو اپنے لبوں سے چھو رہا تھا۔ کل رات اس نے محسوس کیا تھا کہ جیسے اس کی زرشے اس سے دور چلی جائے گی۔ ہاں، اس نے کل رات یہ چیز محسوس کی تھی۔ اس ہوا کے جھونکے نے جیسے اسے کوئی پیغام دیا تھا جسے وہ سننا نہیں چاہتا تھا، جسے وہ سوچنا نہیں چاہتا تھا۔ کل رات اس سوچ نے ہی اسے ڈرا دیا تھا، تبھی تو وہ اسے اپنے بے حد پاس کر کے بھی اپنی آنکھیں بند نہ کر سکا۔ وہ ساری رات اس کا معصوم سا چہرہ اپنی نظروں کے حصار میں لیے بیٹھا رہا تھا۔ اگر وہ اندازہ کر پاتا کہ ایسا کچھ ہونے والا ہے تو یقیناً وہ کبھی بھی زرشے کو اپنے ساتھ وہاں لے جانے کی غلطی نہیں کرتا۔ اس نے انکار کیا تھا کہ وہ وہاں جانا نہیں چاہتی۔ اس نے صبح اسے فورس کیا تھا، اسے عنایہ کو بولا تھا کہ کیسے بھی اسے منع کے لیے آئے، وہ صرف اسے اپنی آنکھوں کے سامنے دکھنا چاہتا تھا۔ لیکن اگر اس کے وہم و گمان میں بھی یہ بات ہوتی کہ اس کی زرشے پر جان لیوا حملہ ہونے والا ہے تو کبھی اس جگہ لے جانے کی غلطی نہ کرتا۔ کتنا تھوڑا سا وقت تھا جس نے اس کی دنیا ہلا کر رکھ دی تھی۔ اس نے جھک کر اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھ دیے اور پھر کتنی ہی دیر یوں ہی اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتا رہا۔ جاگ جاؤ زرشے، میں تمہارے بنا نہیں رہ سکتا، تمہارا زراور ادھورا ہے، تمہارے بنا مر جاؤں گا۔ اپنے زراور کو امتحان میں مت ڈالو، تمہارے معاملے میں بہت کمزور ہے یہ دل، تمہارے معاملے میں یہ میری بھی نہیں سنتا، پلیز واپس آ جاؤ، مر جاؤں گا تمہارے بنا۔ اور اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھے سرگوشی نما آواز میں بول رہا تھا، جبکہ اس کی ہر صدا پر لبیک کہنے والی بالکل خاموش پڑی تھی۔ اس کی آنکھ رات کے نہ جانے کون سے پہر کھلی تھی جب اس نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں مضبوطی سے قید دیکھا۔ وہ کرسی پر بیٹھا ہوا تھا، جبکہ اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لیے وہ اسی پر سر رکھے شاید سو رہا تھا۔ زرشے نے ایک نظر اسپتال کے اس کمرے کو دیکھا جہاں وہ نہ جانے کتنے وقت سے تھی۔ اس کے پیٹ میں بہت تکلیف تھی، لیکن شاید اس سے کم جو اس تھوڑی سی دیر میں زراور نے سہی تھی۔ بے ہوش ہونے سے پہلے اسے بس اتنا ہی یاد تھا کہ زراور اس کے پاس آیا تھا اور اس کے جان بچانے کے لیے ہاتھ پیر مارنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن جو سوال سوچنے والا تھا وہ یہ تھا کہ اس کے ساتھ یہ حرکت کس نے کی تھی، کس نے اسے جان سے مارنے کی کوشش کی تھی۔ اس کی تو کسی کے ساتھ کوئی دشمنی بھی نہیں تھی، تو کوئی انسان اس کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتا تھا؟ کیا زراور کے کسی دشمن نے اس کے ساتھ ایسا کیا تھا؟ لیکن زراور جیسے اچھے انسان کا بھلا کوئی کیسے دشمن ہو سکتا تھا؟ زراور تو خواب میں بھی کسی کے ساتھ کچھ برا نہیں کر سکتا تھا، تو بھلا اس کے ساتھ یہ حرکت کس نے کی تھی؟ سوچتے ہوئے ایک بار پھر سے زراور کی طرف متوجہ ہوئی۔ کتنی محبت کرتا تھا یہ شخص اس سے، یہ بات جاننے کے لیے اسے کسی طرح کا ثبوت دینے کی ضرورت نہیں تھی۔ اپنی بے پناہ چاہتوں کا اظہار کرنے میں وہ کبھی بھی ہچکچاتا نہیں تھا، لیکن کل جب وہ اپنی زندگی سے دور جا رہی تھی تب اس شخص نے اسے پکارا تھا، لوٹ آؤ زرشے، میں تمہارے بنا مر جاؤں گا۔ اور شاید اس کی دعائیں رنگ لے آئی تھیں، وہ اسی کے لیے تو واپس آئی تھی۔ اس کے رب نے اس شخص کے لیے اسے واپس بھیج دیا تھا۔ کون جانے کتنی ہی دیر اسے یوں ہی سوتے ہوئے دیکھتی رہی، لیکن وہ بہت بے آرامی میں تھا۔ نہ جانے کتنے وقت سے اس کے قریب یہاں بیٹھا ہوا تھا، اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں زور سے پکڑے ہوئے اسے اپنے جاگنے کا احساس دلایا تھا۔ زراور ایک سیکنڈ میں آنکھیں کھولتا اس کے چہرے کی طرف دیکھنے لگا جہاں وہ ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھ رہی تھی۔ زراور کو لگا جیسے اس کی زندگی اس کے پاس واپس لوٹ آئی ہو۔ وہ جلدی سے اٹھ کر اس کے پاس ہوتا، اس کے ماتھے پر نہ جانے کتنی اپنی محبت کی مہریں ثبت کر چکا تھا۔ زرشے، تم ٹھیک ہو نا؟ تمہیں کہیں درد تو نہیں ہو رہا؟ میں ڈاکٹر کو بلاؤں؟ وہ ڈاکٹر کو بلا کر لاتے ہیں، وہ بے چینی سے بول رہا تھا۔ اس کے پاس سے اٹھ کر باہر جاتے دیکھ زرشے نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ میں ٹھیک ہوں، میرے پاس رہیں۔ وہ اسے اپنے پاس رکھنے کے لیے جتنی ہو سکے اتنی مضبوطی سے اس کا ہاتھ تھامنے کی کوشش کر رہی تھی۔ شاید وہ اسے خود سے دور نہیں جانے دینا چاہتی تھی، لیکن ایک بار ڈاکٹر آ کر تمہیں چیک کر لے گا تو اچھا رہے گا نا؟ وہ اسے سمجھاتے ہوئے بولا، جس پر زرشے نے نفی میں سر ہلا دیا۔ بعد میں دیکھ لے گا وہ۔ اس نے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے اسے اپنے پاس آنے کا اشارہ کیا۔
زراور فوراً اس کے دونوں ہاتھوں کو باری باری چومتا اس کے چہرے کے بالکل پاس آ گیا۔ اگر تمہیں کچھ ہو جاتا تو میں مر جاتا۔ میں سرشی تمہارے بنا جینے کے بارے میں سوچتا ہی نہیں۔ آئی ایم سوری، آئی ایم ویری سوری۔ مجھے تمہیں زبردستی اپنے ساتھ لے کر جانا ہی نہیں چاہیے تھا۔ یہ سب کچھ میری وجہ سے ہوا ہے۔ وہ بار بار اس کے رخساروں کو چومتے ہوئے اپنی غلطیاں اسے بتا رہا تھا۔ نہیں زراور، آپ کی کوئی غلطی نہیں، یہ تو قسمت کا لکھا تھا، یہ حادثہ تو ہونا تھا۔ وہ اسے گیٹ سے نکالنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی زراور بار بار ایک ہی بات کہہ رہا تھا۔ اس کی محبتوں کو محسوس کرتی زرشی خود کے ہونے پر فخر کر رہی تھی۔ زراور نے بہت بار کہا کہ ڈاکٹر سے ایک بار چیک اپ کروا لو، لیکن وہ بس ایک ہی بات کہہ رہی تھی۔ اب یہ سارے کام بعد میں ہوں گے، فی الحال وہ اپنے شوہر کے ساتھ وقت گزارنا چاہتی ہے۔ اس کی ضد پر وہ واپس اس کے پاس بیٹھ جاتا ہے۔ سچ تو یہ تھا کہ وہ خود بھی اس سے دور نہیں ہونا چاہتا تھا۔ شناور اسپتال سے ابھی گھر واپس آیا تھا۔ کمرے میں قدم رکھا تو انایا کو کھڑکی کے پاس کھڑے مسلسل روتے ہوئے دیکھا۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر وہ پلٹ کر اس کی طرف بھاگ کر آئی تھی۔ رو رو کر اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھی۔ شناور نے اس کا چہرہ دیکھتے ہوئے بے اختیار اسے اپنے حصار میں لیا۔ زرشی کیسی ہے شناور؟ وہ ٹھیک تو ہے نا؟ کوئی بھی مجھے اپنے ساتھ اسپتال لے کر نہیں جا رہا۔ میں نے سب سے کہا لیکن کسی نے میری بات نہیں مانی۔ پلیز آپ مجھے لے چلیں اپنے ساتھ اسپتال، مجھے اسے دیکھنا ہے، اس سے ملنا ہے، پلیز آپ تو لے چلیں۔ کوئی بھی میری بات نہیں مان رہا، کوئی بھی مجھے اپنے ساتھ لے کر نہیں جا رہا ہے، وہ مسلسل روتے ہوئے بول رہی تھی۔ انایا میری جان، یہ کیا بچپنا ہے، کیوں رو رہی ہو کیا گیا ہے تمہیں؟ میں تمہیں اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا۔ دیکھو میری جان، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اسے ہوش آ چکا ہے اور وہ ٹھیک ہے۔ اس کے شدت سے رونے پر شناور بہت پیار سے اسے سمجھا رہا تھا، جبکہ وہ مسلسل روتے ہوئے اس کے ساتھ چلنے کی ضد کر رہی تھی۔ اس نے صبح مکرم سے کہا تھا کہ اسے زرشی کے پاس جانا ہے، لیکن مکرم نے سب کو منع کر دیا تھا کیونکہ زرشی پر جان لیوا حملہ ہوا تھا۔ یقیناً یہ کسی دشمن کا کام تھا اور وہ نہیں چاہتا تھا کہ مزید کسی کی جان خطرے میں آئے، اسی لیے اس نے انایا کو فون پر ڈانٹ بھی دیا تھا۔ پہلے رونا بند کر دیں، میں کہہ تو رہا ہوں میں تمہیں اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ زرشی کی کنڈیشن پہلے سے بہت بہتر ہے، اب اس کی جان خطرے سے بالکل باہر ہے اور اسے ہوش بھی آ چکا ہے۔ وہ اسے سنبھالتے ہوئے بول رہا تھا، لیکن انایا کے رونے میں اب تک کسی طرح کی کمی نہیں آ رہی تھی۔ بس انایا، میں نے کہا نا ہم صبح چلیں گے، دیکھو کیا حالت بنا رکھی ہے تم نے، حشر بگاڑ دیا ہے آنکھوں کا۔ وہ باری باری اس کی دونوں آنکھوں کو چومتے ہوئے اسے یوں ہی اپنے حصار میں لے بیڈ پر لے آیا تھا۔ مجھے پتہ ہے آپ بھی نہیں لے کر جائیں گے، سب مجھے ڈانٹتے ہیں، کوئی مجھ سے پیار نہیں کرتا اور جو کرتی ہے وہاں اسپتال میں پڑی ہے، کوئی مجھے اس سے ملنے بھی نہیں دے رہا۔ دادا جان نے بھی مجھے ڈانٹا، مکرم بھائی نے بھی مجھے ڈانٹا۔ وہ اس کے سینے سے لگی سب کی شکایتیں لگا رہی تھی۔ نہیں میری جان، ایسا نہیں ہے، سب تم سے بہت محبت کرتے ہیں، ایسے اپنے دل میں بدگمانی نہیں لاتے، وہ تمہیں بہت پیار کرتے ہیں۔ وہ سمجھا رہا تھا، آپ مجھ سے پیار کرتے ہیں؟ وہ اس کے سینے سے سر اٹھاتی پوچھنے لگی۔ شناور کے پاس کہنے کو بہت کچھ تھا، لیکن وہ ایک لفظ کے علاوہ کچھ نہیں بول پایا۔ تو پھر آپ چلیں، اس نے بھیگی آنکھوں سے کہا۔ میں وعدے کا پکا ہوں، میں نے تم سے وعدہ کیا ہے نا، میں صبح لے کر جاؤں گا تو لے کر جاؤں گا، اب رونا بند کرو۔ اب اگر تم نے ایک بھی آنسو بہایا تو میں اپنے وعدے سے پیچھے ہٹ جاؤں گا۔ وہ اسے مسلسل روتے دیکھ دھمکی پر اتر آیا۔ آپ بھی بہت برے ہیں، آپ سے بات نہیں کروں گی، بس مجھے ایک دفعہ زرشی کے پاس لے جائیں۔ وہ پھر سے وہ اس کے سینے سے لگی اس کی تعریف کرتے ہوئے اپنے آنسو پہنچ چکی تھی۔ اپنی تعریف پر شناور نے لب بھیجے اسے دیکھا تھا، لیکن فی الحال اتنا ہی کافی تھا کہ وہ رو نہیں رہی تھی۔ شناور نے اپنا وعدہ پورا کیا تھا، صبح ہوتے ہی وہ اسے اپنے ساتھ اسپتال لے آیا تھا۔ وہ کتنی ہی دیر زرشی کے پاس بیٹھی رہی، اس کے ساتھ ہنسی مذاق کر کے اس کا دل بہلاتی رہی۔ زرشی کو مزید 4-5 دن اسپتال میں ہی رکنا تھا۔ اس نے بہت کہا کہ وہ زرشی کے پاس رکے گی، لیکن
اس کی بات کے لیے کوئی بھی نہیں مانا تھا، بلکہ زراور کے علاوہ کوئی بھی اس کے پاس نہیں رکنے والا تھا۔ دادا جان کو بھی ان لوگوں نے زبردستی بھیج دیا تھا، کیونکہ زراور کی حالت دیکھنے کے بعد دادا جان کا بالکل دل نہیں کر رہا تھا کہ اسے چھوڑ کر جائیں، لیکن پھر زراور نے خود بھی انہیں واپس جانے کے لیے کہہ دیا اور انہیں یقین دلایا کہ وہ اب بالکل ٹھیک ہے، اس کی زرشیں ٹھیک ہے تو اسے بھی کچھ نہیں ہوگا۔ دادا جان نے گھر آتے ہی صدقے کے بکرے ذبح کروائے تھے۔ ان کے گھر پر یہ جو اچانک مصیبت آئی تھی، اس نے سب کو پریشان کر دیا تھا، جبکہ مکرم ابھی تک اس آدمی کے بارے میں پتہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا جس نے یہ گھٹیا حرکت کی تھی۔ وہ شخص ایسا غائب ہوا تھا کہ اس کا کوئی نام و نشان واپس نہیں ملا تھا۔ آج وہ 4 دن کے بعد زرشے کو واپس گھر لے آیا تھا۔ مکرم اب تک کسی آدمی کی تلاش میں لگا ہوا تھا جس کا کوئی نام و نشان بھی نہ ملا تھا، جبکہ باقی سب گھر والے زرشے کی دلجوئی میں لگے ہوئے تھے۔ اس کی حالت بہت زیادہ خراب تھی۔ زراور تو لمحے کے لیے بھی اس سے الگ ہونے کو تیار نہ تھا۔ وہ جان سے بڑھ کر اس کا خیال رکھ رہا تھا۔ انائش کا زیادہ تر وقت زرشے کے ساتھ ہی گزرتا تھا۔ وہ بھی باتوں ہی باتوں میں اسے ہنسانے کی کوشش کرتی رہتی۔ جتنا ہو سکے سب گھر والے اس کا خیال رکھ رہے تھے تاکہ کچھ دیر کے لیے ہی صحیح وہ اپنا درد اگنور کر دے۔ زرشے گھر واپس آئی تھی اور اب وہ خطرے سے باہر تھی۔ ان کے لیے اتنا ہی کافی تھا۔ دادا جان کے مطابق ہی کوئی جعفر اکبر خان کا دشمن تھا جو ان کے ساتھ ایسا کر رہا تھا، ورنہ شاید وہ اب تک پکڑا جا چکا ہوتا۔ پولیس مسلسل اس کی تلاش میں لگی ہوئی تھی، لیکن مسجد کے باہر کسی طرح کا کوئی CCTV کیمرہ نہیں لگا تھا، ورنہ شاید اب تک اسے پکڑ چکے ہوتے۔ وہ آدمی جو بھی تھا کافی زیادہ ہوشیار تھا۔ اس نے حملہ کرنے کے بعد وہاں رکنے کی غلطی نہیں کی تھی، بلکہ بھیڑ میں وہاں سے نکلنے میں کامیاب ہو چکا تھا۔ لیکن عنایہ کا کہنا تھا کہ وہ اس کا چہرہ دیکھ چکی ہے اور اگر وہ اس کے سامنے آیا تو وہ اسے پہچان لے گی، لیکن وہ تو تب ہوگا جب وہ آدمی پکڑا جائے گا۔ وہ آدمی اچانک غائب کہاں ہوا تھا، اس بارے میں ابھی تک انہیں کچھ بھی پتہ نہیں چل رہا تھا۔ رات کو تقریباً 11:30 بجے کے قریب مکرم گھر واپس آیا تو اس نے زراور کو آج بہت دنوں کے بعد کمرے سے باہر دیکھا تھا۔ وہ کسی سے فون پر بات کر رہا تھا۔ مکرم اسی کی طرف چلا گیا۔ زراور دوسری طرف چہرہ پھیر کھڑا تھا۔ نہیں، بس اتنا کرو جتنا میں تم سے کہہ رہا ہوں، باقی سب کچھ میں خود ہی دیکھ لوں گا۔ میں آج رات کو حویلی سے نکلنے کی کوشش کرتا ہوں۔ نہیں، وہ آدمی میرا مجرم ہے، اسے سزا میں ہی دوں گا۔ وہ بولتا ہوا اپنے پیچھے کسی کو محسوس کر کے تیزی سے پلٹا تھا۔ مکرم اس کے پیچھے ہی کھڑا تھا۔ نہ جانے اس نے اس کی بات سنی تھی یا نہیں، لیکن اس کے چہرے سے ایسا کچھ بھی محسوس نہ ہوا۔ زرشے کیسی ہے؟ اس نے سوال پوچھا، جبکہ زراور فون بند کرتا، جیب میں ڈالتا، اس سے اس بات میں سر ہلاتا۔ وہ اسے زرشے کے متعلق بتانے لگا۔ مکرم بھی اس کے ساتھ ہی ٹہلنے لگا تھا۔ کہاں مصروف رہتے ہو آج کل؟ پورا دن گھر پر ملتے ہی نہیں ہو۔ جب بھی کسی سے پوچھو تو یہی جواب ملتا ہے کہ تم گھر پر نہیں ہو۔ زراور وہیں کرسی پر بیٹھتے ہوئے اس سے پوچھنے لگا۔ اس آدمی کے بارے میں پتہ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں جس نے زرشے پر جان لیوا حملہ کیا ہے۔ وہ ہے کون اور اس نے ایسا کیوں کیا؟ میں اس آدمی کو سزا ضرور دلواؤں گا۔ اس نے ہمارے گھر کی عورت پر حملہ کیا ہے، اسے آسانی سے تو چھوڑوں گا نہیں۔ پولیس بھی اپنا کام کر رہی ہے۔ مکرم اس کے ساتھ کرسی پر بیٹھتے ہوئے اسے بتانے لگا۔ مکرم، یہ تم کون سے فضول کاموں میں لگ گئے ہو؟ زرشے اب ٹھیک ہے، خطرے سے باہر ہے، ہمارے ساتھ ہے۔ تم کیوں اس آدمی کے پیچھے اپنی زندگی کے خوبصورت دن برباد کر رہے ہو؟ تمہیں اس وقت انائش کا خیال رکھنا چاہیے، اس کے ساتھ رہنا چاہیے، اسے خوش رکھنا چاہیے۔ وہ آدمی بھاگ گیا، کہیں غائب ہو گیا تو دفع کرو اسے، اپنی فیملی پر غور کرو۔ ان فضولیات میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں چلتا ہوں۔ یہ نہ ہو کہ زرشے جاگ گئی ہو، مجھے کمرے میں نہ دیکھ کر پریشان ہوگی۔ وہ کرسی سے اٹھتے ہوئے اس سے کہنے لگا، جبکہ مکرم حیرانگی سے اس کی بات سن رہا تھا۔ اس کی بیوی پر جان لیوا حملہ ہوا تھا اور وہ آدمی جس نے یہ حرکت کی تھی آزاد گھوم رہا تھا، اور زراور کہہ رہا تھا کہ اسے چھوڑ کر آگے بڑھو۔ کیا یہ اتنا آسان تھا؟ ہرگز نہیں۔ زراور اتنی بڑی بات کو اس طرح سے نظر انداز کیسے کر سکتا تھا؟ اسے سمجھ نہیں آیا۔ مکرم کو نیند نہیں آ رہی تھی۔ انائش سونے کے بعد وہ کھڑکی پر کھڑا تھا۔
جب اسے زراور کی گاڑی کے سٹارٹ ہونے کی آواز سنائی تھی، اتنی رات کو وہ کہاں جا رہا تھا، اس سوچ کے آتے ہی اس نے سب سے پہلے وقت کی طرف دیکھا تھا، اور اس وقت رات کے 2 بج رہے تھے۔ وہ خود بھی باہر جانے لگا۔ اسے اب تک زراور کی وہ ساری باتیں ہضم نہیں ہوئی تھیں جو تھوڑی دیر پہلے وہ کہہ کر کمرے سے گیا تھا۔ نہ جانے کیوں اسے لگ رہا تھا کہ وہ جو اتنی رات کو یہاں بنا کسی کو بتائے گھر سے باہر نکلا ہے، تو کہیں نہ کہیں وجہ زرشے پر ہوا وہ حملہ ہے، جس کے لیے وہ بہت نارمل نظر آ رہا ہے، لیکن وہ نارمل ہی نہیں۔ وہ سب کو کہہ رہا ہے کہ انہیں اس ہاتھ سے نکل آنا چاہیے، اسے بھول کر آگے بڑھنا چاہیے، لیکن وہ جانتا ہے کہ وہ زرشے کے معاملے میں اتنا غیر ذمہ دار ہرگز نہیں ہے کہ اس بات کو نظر انداز کر دے گا۔ تو زراور شاہ، جو تم نے خود ان سب چیزوں کو نظر انداز نہیں کیا، تو مکرم شاہ کیسے کر دے؟ میں جانتا ہوں یہ بات اتنی چھوٹی نہیں ہے کہ تم اسے بھول کر آگے بڑھ سکو۔ وہ اس یقین کے ساتھ گاڑی کی چابی لے کر کمرے سے باہر آیا تھا کہ زراور اسی سلسلے میں کہیں باہر نکلا ہے، لیکن باہر آتے ہی اس نے شناور کو گھر کے دروازے پر کھڑا دیکھا۔ وہ بھی کافی کنفیوز لگ رہا تھا۔ تم بھی کہیں جا رہے ہو کیا؟ اس نے مکرم کو دیکھ کر پوچھا تھا۔ کیوں، کوئی اور بھی گیا ہے کیا؟ اس نے مسکرا کر کہا تھا۔ شاید وہ زراور کے بارے میں کچھ جانتا تھا۔ ہاں، میں نے زراور کو کہیں جاتے دیکھا ہے۔ وہ اس وقت کہاں جا سکتا ہے؟ مجھے لگتا ہے کہ وہ جو آدمی غائب ہوا ہے نا، غائب نہیں ہوا بلکہ اس نے غائب کیا ہے۔ اس کی بات پر مکرم نے اسے گھورا۔ نہیں یار، مجھے گھورو مت، میں اپنے بھائی پر شک نہیں کر رہا، بس بتا رہا ہوں۔ وہ زرشے کو لے کر اتنا لاپرواہ ہرگز نہیں ہے کہ اس بات کو بھول کر آگے بڑھ جائے۔ مجھ سے ابھی تک یہ ساری باتیں ہضم نہیں ہو رہی کہ زراور اس کیس کو رفع دفع کر چکا ہے۔ کچھ نہ کچھ تو کر رہا ہے یہ بندہ۔ وہ میرا بھائی ہے، میں اس کی رگ رگ سے واقف ہوں مکرم، میرے خیال میں ہمیں اس کا پیچھا کرنا چاہیے۔ وہ اسے دیکھ کر بولا تو مکرم نے کچھ سمجھنے والے انداز میں اسے دیکھا۔ تو یہاں کھڑے کیوں ہو؟ چلو اس کا پیچھا کرتے ہیں۔ وہ جلدی سے اسے اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کرتا تیزی سے باہر نکلا، جبکہ شناور بھی اسی اسپیڈ سے اس کے پیچھے آیا تھا۔ وہ لوگ زراور سے کافی دور تھے۔ وہ اس کی گاڑی سے ذرا ہٹ کے ان کا پیچھا کر رہے تھے تاکہ اسے بالکل شک نہ ہو۔ زراور کی گاڑی ایک بہت ہی پراسرار سی جگہ پر رک گئی تھی۔ یہاں دور دور تک صرف ایک کچی بستی تھی جو ویران لگ رہی تھی۔ یقیناً لوگ اسے چھوڑ کر جا چکے تھے۔ دور دور سے کتوں کے بھونکنے کی آوازیں آ رہی تھیں، لیکن انسان کا کوئی نام و نشان بھی نہ تھا۔ مکرم نے اپنی گاڑی کی لائٹس آف کر دی تھی تاکہ اسے ان پر شک نہ ہو۔ وہ گاڑی سے نکلتا ہوا موبائل کی لائٹ آن کر کے تیزی سے اس کی بستی کی طرف چلا گیا۔ وہ دونوں بھی گاڑی وہیں پر روکتے اس کے پیچھے آہستہ آہستہ قدم اٹھانے لگے۔ وہ تیزی سے آگے جا رہا تھا، شاید اسے یقین تھا کہ پیچھے کوئی بھی نہیں ہے اور نہ ہی کوئی اس کے پیچھے آئے گا۔ وہ سیدھا اس مقام پر جا رکا تھا جہاں پر رکنا چاہتا تھا۔ اس نے ایک کچے سے مکان کا دروازہ کھولا تھا اور اندر داخل ہو گیا۔ اس کا خاص آدمی رزاق بھی وہیں پر موجود تھا۔ مکرم، یہ کون سی جگہ ہے اور زراور یہاں کیوں آیا ہے؟ یہ تو رزاق ہے نا، اس کا باڈی گارڈ۔ کیا یہ رزاق کا گھر ہے؟ وہ مکرم سے پوچھنے لگا۔ یہ تو اب وہاں جا کر ہی پتہ چلے گا۔ اور وہ اسے اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کرتا ایک بار پھر سے اس کچے مکان کی طرف چلنے لگا۔ چھوڑ دو مجھے، پلیز چھوڑ دو، خدا کے لیے چھوڑ دو، مجھے معاف کر دو، میں آئندہ ایسی غلطی کبھی نہیں کروں گا، خدا کے لیے۔ وہ دونوں جیسے سے اس کچے مکان کے قریب آ رہے تھے، انہیں اندر سے چلانے کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ نہ جانے کیوں شناور کو یہ آواز کچھ جانی پہچانی لگ رہی تھی، لیکن ایسا لگ رہا تھا جیسے یہ آواز اس نے بہت پہلے سنی ہے۔ وہ کون تھا اسے بالکل بھی پتہ نہیں تھا، لیکن اسے ضرور زراور یا رزاق میں سے کوئی مار رہا تھا۔ یقیناً یہ وہی انسان ہو سکتا ہے جس نے وہ گھٹیا حرکت کی تھی، لیکن وہ تو کوئی برا آدمی لگ رہا تھا۔ تو کیا زراور کسی برے آدمی کے ساتھ ایسا سلوک کر رہا تھا؟ زراور ایسا نہیں کر سکتا۔ مکرم تیزی سے اندر کی طرف آ رہا تھا، لیکن اندر جانے کے بجائے دونوں ہی دروازے پر رک کر اندر کا حال دیکھنے لگے۔ چھوٹے سے کمرے میں ایک چھوٹی سی لائٹ روشن تھی۔ وہ آدمی کرسی پر بندھا ہوا بہت برے طریقے سے رو رہا تھا، جبکہ اس کے سامنے زراور دوسری کرسی پر بیٹھا ہوا تھا۔ وہ دونوں آہستہ سے اپنے آپ اسے چھپاتے ہوئے
اندر داخل ہوتے کمرے کے دروازے کے پاس آئے تھے۔ میں اسے جانتا ہوں مکرم، یہ مخزن کا دوست عاقب ہے، شناور نے اسے دیکھ کر سرگوشی نما آواز میں کہا تھا۔ اس کی بہن نافیہ ایک زمانے میں اس کے لیے گھر سے بھاگنے کو بھی تیار تھی۔ ہاں، یہ وہی آدمی تھا، لیکن اس کی زراور کے ساتھ کیا دشمنی تھی؟ لیکن زراور نے اسے کیوں اغوا کیا ہوا ہے؟ وہ آدمی تھا جس نے اس دن زرشے پر حملہ کیا، اس نے سرگوشی نما آواز میں ہی اس سے پوچھا تھا، جس پر شناور نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، وہ کوئی بوڑھا آدمی تھا، آرام سے چل رہا تھا، لیکن جب وہ بھاگا تب وہ کوئی بوڑھا آدمی نہیں لگ رہا تھا۔ تو کیا یہ وہی تھا؟ اس نے خود پر چادر ڈالی ہوئی تھی، میں ٹھیک سے دیکھ نہیں پایا اسے۔ شناور نے فوراً ہی اپنی غلطی کا اظہار کر دیا تھا۔ یہ وہی ہو سکتا ہے، ورنہ زراور کی کسی سے کوئی دشمنی نہیں، مکرم نے یقین سے کہا، اور ایک بار پھر سے اس آدمی کی حالت دیکھنے لگا۔ دیکھ، تیرے نصیب میں میری معافی نہیں ہے، بس مجھے یہ بتا کہ تو نے میری زرشے کو کیوں مارا؟ کیا دشمنی ہے اس معصوم سی لڑکی کے ساتھ تیری؟ بتا، تو نے اسے چوٹ پہنچانے کی ہمت کیسے کی؟ تیرے دماغ میں بھی یہ خیال کیسے آیا کہ زراور شاہ کی بیوی کی جان خطرے میں ڈالے گا اور وہ تیری جان بخش دے گا؟ نہیں بچے، وہ تجھے جہنم رسید کرے گا۔ بول، کیوں کی تو نے ایسی حرکت؟ وہ ایک زوردار تمانچہ اس کے منہ پر مارتے ہوئے اس کے گلے کو پکڑ چکا تھا۔ اس کا سر کرسی سے نیچے کی طرف لٹک رہا تھا، لیکن زراور اس پر ترس کھانے کا بالکل کوئی ارادہ نہیں رکھتا تھا۔ اس کے دونوں ہاتھ نیچے کی طرف جھول رہے تھے۔ وہ دونوں تو باہر ہی کھڑے سوچ رہے تھے کہ اس کے ہاتھ بندھے ہیں، لیکن اس کی حرکت کرنے پر انہیں احساس ہو گیا تھا کہ اس کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، لیکن وہ اپنا بچاؤ کیوں نہیں کر رہا؟ یہ بات ان دونوں کو سمجھ نہیں آئی تھی، لیکن جو بات سمجھ میں آئی تھی وہ یہ تھی کہ یہی آدمی تھا جس نے زرشے پر حملہ کیا تھا۔